ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک 7 منٹ 11 سیکنڈ کی ویڈیو انتہائی وائرل ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ بھی صادر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عمیر عرف میری کی ویڈیو کچھ ایسی ہی ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو عمیری کو مکمل مجرم قرار دیتے رہے، اور دوسری جانب وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اصل قصوروار عورت ہے، عمیری بے قصور ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں تھا کہ ویڈیو کس کی مرضی سے بنی، کیسے بنی، کیوں بنی۔ سوال یہ تھا کہ ویڈیو بنانا اتنا لازم و ملزوم تھا ہی کیوں؟ یہ کوئی عام ویڈیو تو تھی نہیں۔ ایک شادی شدہ عورت تھی، ایک غیر مرد کے درمیان اس طرح کے انتہائی نازیبا تعلقات، اور ایسی ویڈیو کو پھر شوٹ کرنا۔ ویڈیو میں عورت واضح طور پر ہوش کے عالم میں دکھائی نہیں دیتی، انتہائی مدہوش ہے، گفتگو انداز اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یا تو وہ عورت نشے میں ہے یا پھر شدید ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ ویڈیو میں ناظرین عورت کھلے الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ میری ویڈیو بنا تو میرے پراوانوں پہ۔ یہ وہ جملے اس پورے کیس کا سب سے خطرناک اور حساس پہلو تھا۔ کوئی بھی شخص جو اس معاشرے کا حصہ ہے، اس کی اکائی ہے، اس کی نفسیات کو جانتا ہے ناظرین، وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ جملہ عام حالت میں کوئی عورت سر راہ نہیں بول سکتی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ایسا کر ہی کیوں رہی ہے، وہ ایسا کہہ کیوں رہی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک اور اینگل اختیار کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے مطمئن ہے، اس لیے وہ اس حد تک چلی گئی۔ لیکن کیا عدم اطمینان کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی عزت، خاندان اور آنے والی نسلوں کو داؤ پر لگا دے؟ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے شکایت ہے تو اس کے پاس بے شمار راستے ہیں ناظرین۔ بات چیت سے حل نکالا جائے، علاج کروایا جائے، خاندان کی مدد لی جائے، قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ ویڈیو بنانا اور دنیا کے سامنے تماشا بن جانا، یہ تو کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ میری اس ویڈیو میں مکمل ہوش میں نظر آتا ہے۔ وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں یہ کہنا کہ وہ بے قصور ہے انتہائی خطرناک سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نشے میں ہو اور دوسرا ہوش میں نہ ہو تو ذمہ داری زیادہ اس شخص پر آتی ہے جو ہوش میں۔ یہی وہ سوال ہے جسے لوگ نظر انداز کرتے دکھائے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ناظرین سوشل میڈیا پر ایک اور بحث نے جنم۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ عورت کے بھائیوں کو چاہیے تھا کہ وہ شادی سے پہلے یہ دیکھتے کہ لڑکا ان کی بہن کو مطمئن کر پائے۔ یہ دلیل نہ صرف انتہائی شرمناک ہے بلکہ معاشرتی طور پر انتہائی خطرناک پہلو بھی۔ کبھی کسی مہذب معاشرے میں یہ نہیں سنا گیا کہ بھائی نکاح سے پہلے اس بات کی جانچ پڑتال کریں کہ داماد جنسی طور پر کیسا ہے۔ میری کی گرفتاری کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے دکھائی دیے کہ اسے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ عورت خود اپنی مرضی کے ساتھ ایسے تعلقات اس شخص سے بنائے بیٹھے تھی۔ یہ دلیل بھی مکمل طور پر غلط ہے۔ رضامندی ہو یا پھر نہ ہو، نازیبا ویڈیو بنانا اور پھیلانا انتہائی ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ویڈیو بنانے والا عمیر خود تھا بلکہ عورت نہیں تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عورت نشے میں تھی، اس لیے اس کے الفاظ کو سنجیدہ نہ لیا جائے۔ اگر واقعی وہ نشے میں تھی تو پھر میری کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہوش مند شخص کا فرض ہوا کرتا ہے کہ وہ ایسی صورتحال کو روکے، نہ کہ اسے کیمرے میں قید کر لے اور مستقبل میں وہ ایک ایسی ویڈیو بن جائے کہ آنے والی نسلیں جو ہے اس سے متاثر ہوں۔ یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ ایسی ویڈیوز اکثر کسی بڑے مقصد کے تحت بنوائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات بلیک میلنگ اس کا مقصد ہوتا ہے، اور بسا اوقات خاندان کو دباؤ میں لانے کے لیے بھی اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اکثر صرف ذاتی مفاد کے لیے ایسی ویڈیوز ایک لمحاتی عمل نہیں لگتی بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی ضرور نظر آتی ہے۔ اگر معاشرے میں ایسے معاملات میں صرف عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا تو مرد کو معصوم کہنا بھی غلط ہوگا۔ ایسے واقعات کبھی ختم نہیں ہوں گے ناظرین۔ عزت صرف عورت کی نہیں ہوتی، عزت پورے خاندان کی ہوتی ہے، عزت مرد کی بھی ہوتی ہے، اور اسے پامال کرنے کا حق آپ کسی کو نہیں دے سکتے، خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، میری کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نقصان اس میں زیادہ عورت ذات کا ہے، اور عورت ذات سے زیادہ نقصان اس کے
بچوں اور اس کے شوہر کا۔ ناظرین آپ خود سوچیں کہ اگر مبینہ طور پر جس طرح سے رپورٹ ہوا کہ اس عورت کے 4 بچے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، وہ بیٹے کس منہ سے اپنی زندگی آئندہ کی جو ہے اس کو گزارے، اس کی بیٹیاں جو 2 بیٹیاں ہیں اگر وہ کل کو کسی گھر پیا سدھار جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، تو وہ اپنے سسرال کو فیس کیسے کریں؟ یہ ویڈیو جب تک انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر قائم رہے گی، ہمیں ملتی رہے گی، یہ قصہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ عبرت بن گیا ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ جو تماشائی بن کے اس جرم کو تقویت دیتے ہیں اور اس کو کنڈیم نہیں کرتے، بلکہ آپ اسی چیز کے اندر یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ میری جو ہے اس کی غلطی نہیں ہے اور سارا کا سارا جو جرم ہے وہ صرف عورت کے اوپر ہے اور صرف اس نے یہ جو کنڈکٹ پرفارم کیا ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ناظرین۔ اس سے متاثر پورا خاندان ہو، دونوں اشخاص، دونوں پارٹیاں جو ہیں، ان دونوں کے خاندان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور شاید تا قیامت یہ چیز چلتی رہے گی۔ جب تک یہ ویڈیو انٹرنیٹ کی زینت رہے گی تب تک یہ ایشو ڈسکس ہوتا رہے گا، اور یہ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر اور ان کے ہر معاملے کے اندر یہ گہرے نقوش چھوڑتا جائے گا۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے بچوں کے لیے۔ ناظرین جہاں پر اس کہانی سے یہ فکر ملتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی عزت ہوتی ہے، اسے پامالی کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، تو یہاں پر اس پہلو کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رشتے ان کرداروں سے منسوب ہیں ان کا عزت اور احترام بھی لازم و ملزوم رکھا جانا چاہیے۔